بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز بھائیوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرے بادشاہ، میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا فروخت کروں گا اور نہ جو ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ تھی جس کا تعلق ہزارکا جماعت سے تھا، جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غصے میں دیکھا اور پوچھا اے بادشاہ، کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اس قدر غصے میں ہے؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی حلیے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر بتاتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے گی اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ سے کوئی الزام بھی نہ رہے گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا ہزارکا کی ایک جماعت کو اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائے اور تیرے سامنے گواہی دے کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کرو۔ ہزارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے زمین بھی قابض کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں اس سے انتقام لوں گا۔ دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس علیہ السلام، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کروا دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار میں سے چند اصحاب تھے جو ان کے مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ ہوئے کہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ہزارکا کے 40 آدمیوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا
کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادہ سے آئے تھے، تو وہ سب بکھر گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیں، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا، بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ عرض کی، جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا، اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو، میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 شخص تھے، سب دوسرے شہروں میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے۔ ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے چوٹی پر غار میں رہنے لگے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر روز دن کو روزہ رکھتے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا۔ ادھر خدا نے اس ظالم بادشاہ کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا۔ کچھ سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ 20 سال بعد ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح شہر والے سخت تکلیف اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، وہ دور دور تک دوسرے شہروں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت برا ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کی گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ، استغفار اور فریاد کر رہے ہیں، اور میں خدا رحمان اور رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ ہوگی، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وحی ہوئی، کہا بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتہ کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہو گئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہو گئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی۔
اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں التجا کی، اے پالنے والے، اس سے پہلے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وحی فرمائی کہ اے ادریس علیہ السلام، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا، جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو، بھوک سے میرے جسم میں طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے، جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بیٹے کے لیے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کے حصے کی دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے جو تم کو دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے لیے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ پاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی حضرت ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہ لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے، اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا۔ میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے دیکھا اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو، حضرت ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر اس کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس علیہ السلام، ہم بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک یہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے شہر والے ننگے پیر پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں گے۔ جب بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ ماجرا سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا، ہم آپ کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر لعنت کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیدل اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔
یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی، تو وہ اہل شہر کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کرے۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اسی وقت آسمان پر بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلد وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔